اویس بھائی یار میں چاہتا ہوں کہ ہم Amazon پہ آنے سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا, MBBS ڈاکٹر Amazon کیوں؟ MBBS کیا بیسیکلی جس بچے کے نمبر اچھے آتے ہیں نا, اس کے بعد 2 آپشن ہوتی ہیں, یا انجینئرنگ کر لیں یا میڈیکل کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس ٹائم پہ GC میں میرٹ ہوتا تھا 972 کر کے انجینئرنگ کا اور 900 کمپیوٹر سائنس کا. ہمیں شعور ہوتا کہ کمپیوٹر سائنس میں آگے کتنا پوٹینشیل ہم حسس کے جاتے مطلب جاتے. اچھا, پھر جب ہم سب کولیگس ایڈمیشن ہو گیا, کسی کا میڈیکل میں کسی کا انجینئرنگ میں, جب پتہ چلا نا یار کہ سیلریز کیا ہیں اور کیریئر پاتھ کیا ہے اور کیا حالات ہے, کیا واقعات ہیں, کتنا کام ہوتا ہے, سب چیزیں. اور دائیں بائیں جن دوستوں کو دیکھا جو کمپیوٹر سائنس میں گئے تھے, یا یہ سارے IT اسٹارٹ اپ, ای کامرس, سب چیزیں دیکھیں, تو تب جا کے سمجھ آیا کہ نہیں بھائی کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہوئی تھی, کسی نے بہتر گائیڈ ہی نہیں کیا تھا. تو میڈیکل ٹائم میں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر چیزیں چیک کرتے گئے, دائیں بائیں ٹیسٹنگ کرتے گئے, دیکھتے گئے. فورتھ ایئر میں پھر میں نے ڈیسیجن کر لیا تھا کہ جاب نہیں کرنی. تو میڈیکل میں یا تو پھر میں اپنا ہاسپٹل سیٹ اپ کرتا یا جاب کرتا, ہاسپٹل والے حالات تھے نہیں. تو ادھر سے پھر ایزیسٹ جو شفٹنگ ہے کسی بھی بندے کے لیے وہ ڈیجیٹل فیلڈ ہے, بالکل آن لائن انٹرنیٹ والی فیلڈ ہے. تو ادھر سے میں پھر ٹرانزیشن, یعنی جس کے لیے آپ کو کوئی پراپر ڈگری نہیں چاہیے, آپ نے اسکل کی بیس پہ آ جانا. ڈگری کے علاوہ وہی بات ہے کہ کسی مارکیٹ میں ان آؤٹ ریلیشن شپ بلڈنگ کچھ بھی نہیں چاہیے نا, آپ گھر میں لیپ ٹاپ پہ شروع ہو جائیں. بالکل, یہ بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے شفٹ کر گئے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جاب بھی ہوگی تھی ماشاءاللہ, میڈیکل آفیسر تھے. جی میں رجسٹرڈ پہ, ہاں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہوں. ہاں, اس کے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس. جی انہوں نے ویریفائی کیا ہوا ہے. بالکل. کتنی سیلری تھی ڈاکٹرس کی؟ شاید تب بھی اب بھی تقریباً 1,10,000 ہے سیلری, اور آپ نے اس پہ چھوڑ دیا. اچھا, میں چاہتا ہوں ہم آگے Amazon پہ تو جائیں گے, لوگوں کو ایک کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی پتہ چلنی چاہیے نا, اور جو پیرنٹس کے یہاں پہ رول ہوتا ہے وہ بھی بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ جی نوکری نہیں چھڈنی اور یہ Amazon کا کام کیسے گھر بیٹھ کے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں اویس بھائی نے آفس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ان کے پیرنٹس کو لگ رہا تھا کہ ہمارا بیٹا نا پتہ نہیں کس کام میں لگ گیا, سارا دن گھر بیٹھا رہتا, کہیں کام پہ نہیں جاتا اور پیسے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر دفتر بنایا صرف پیرنٹس کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یا میں جا رہے ہیں یا میں شام کو آ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ بھی میں چاہوں گا ذرا. پیرنٹس کا بھی میرے خیال سے جو ڈاکٹر جوید اقبال بھی آئی گیس پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے, تو ان کی ویڈیوز میں بڑا کامنلی کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کے ماشاء اللہ سارے بچے ڈاکٹر ہیں, تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں بھی اپنے ریلیٹیو میں گائیڈ کرتا ہوں, میڈیکل نہیں. اچھا, میڈیکل سے دشمنی کوئی نہیں ہے, بیسیکلی مجھے جہاں تک سمجھ ہے کہ دنیا میں اصول ہے کہ ایک فیلڈ ہے نا, اگر اس میں سیچوریشن یا سپلائی وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, جتنے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورے آ جاتے ہیں, تو وہ مارکیٹ نا ایک اسٹیبل فارم میں آ جاتی ہے, اس میں سیلریز وغیرہ فکسڈ ہو جاتی ہیں, آپ اس میں بہت زیادہ گروتھ ریٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اچھا, جو ایمرجنگ فیلڈز ہیں نا, جیسے ڈیٹا سائنس آ گئی, ٹیکنالوجیز کی AI آ گیا, ای کامرس آ گیا, ان میں آپ کی جو گروتھ اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان میں ابھی تک جو ڈیمانڈ کی ضرورت ہے وہ سپلائی فلفل نہیں کر پا رہی. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ساری گیم ہے. 1970s میں انجینئرنگ, وہ کیونکہ انڈسٹریل دور تھا, انجینئرنگ کا دور تھا, ڈاکٹرز کا دور تھا, تو وہ پیرنٹس نے اپنے دور میں وہی دیکھا. اچھا, میں تو فی الحال آپ کو پتا ہے پوری فیملی میں اکیلے ڈاکٹر تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے سارے معاملات. تو جب میں نے جس دن ڈگری کلیئر کی 3-4 مہینے بعد جو وہ میری لگ گئی ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کارڈیولوجی میں, آپ سے شیئر کیا تھا ہماری باتیں, سب چیز ہوئی تھی. تو اس میں جب میں نے ابو کو بتایا کہ لگ گئی ہے جاب, ہفتہ گیا, میں نے نہیں کرنا, ان کے لیے جھٹکا تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی فیملی میں پہلی بار اتنے ان کی طرف سے تو بڑی محنت اور بڑا پیسہ سارا ہے, پیرنٹس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نہیں, جو گورنمنٹ والا بندہ اس پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے, جو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پڑھے ان پہ پیسہ نہیں لگتا, تو اسکالرشپ تقریباً اسکالرشپ والا گورنمنٹ کو چاہیے آپ سے ریکور کرے. ایگزیکٹلی. تو اس میں لیکن ابو نے بھی ساری زندگی بزنس ہی کیا, اور مجھے جو ایک کمپیریزن کا ویو ملا نا, وہ اسی چکر میں ملا کہ ادھر میں ڈاکٹرز کی فیلڈ میں یا اپنے دوست جن کے پیرنٹس ڈاکٹر, ماموں چاچو سب ڈاکٹر, وہ جاب کلچر والی فیملیز کو دیکھتا تھا, مطلب نو آفینس, لیکن ایک چیز آبزرو کرتا تھا کیسی زندگی گزری ہے. اس طرف میں دیکھتا تھا بزنس کمیونٹی کو. میں آپ کو نہیں, آپ کو تو ہاں 6-7 مہینے تو میں نے آپ کو بھی دیکھا کہ یار ماشاءاللہ کی مذاق ہے, آتے جاتے پیسے آ رہے ہیں, ڈگری نہیں ہے اور پیسے آ رہے ہیں. ہاں, تو وہ جب اس چیز کو دیکھا تو پھر میں نے ڈیسیجن لے لیا تھا کہ نہیں یار, مطلب مجھے موقع ملا بہت کلوزلی کمپیریزن کرنے کا. آئی واز لکی ان دیٹ پارٹ, کیونکہ ابو بزنس نیش میں تھے. آپ نے دونوں چیزیں دیکھ لی. اچھا, ایسا نہیں کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے, ڈگری ہے لیکن ریلیونٹ فیلڈ کی نہیں ہے. اچھا, ایک بات اویس بھائی کو شاید یاد نہیں ہے, انہوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز اب اپنے 40s میں یا 50s میں ہے نا, جتنے پیسے وہ اب کما رہے ہیں نا, اتنے تو میں ابھی یہ پریکٹس کر رہے تھے, ہاؤس جاب ابھی کر رہے تھے, تو اس دوران یہ کمانا شروع ہو گئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس طرف 50 سال کی عمر میں جا کے جو پیسہ کمانا ہے, تو وہ شاید ایک یہ بھی ریزن تھی. اور یہ بالکل ریالٹی ہے کہ ڈاکٹر جو پیسہ بناتے ہیں وہ 50s میں جا کے بناتے ہوں گے, 40s میں, اپنے 40s میں جا کے پیسہ, مطلب جب انہوں نے اسپیشلائزیشن کلیئر کر کے 4 سال ایک جگہ بیٹھ کے ایکسپرٹیز لینی ہے تب جا کے تو اچھا. تو MBBS والے کی تو اتنی ہوتی ہے, اب آپ کے کتنے بن جاتے ہیں؟ چلیں یہ ہم نہیں, کیونکہ میرے ان سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ رہنے دینا, تو اس لیے میں ان کو فورس نہیں کرتا. لیکن اتنا بتا دوں کہ جو 40s میں جا کے جو ڈاکٹرز کماتے ہیں نا پیسے, دن رات محنت کر کے, یعنی صبح کو ہاسپٹل شام کو کلینک, اس سے ماشاءاللہ کہیں زیادہ پیسہ یہ بیٹھے بیٹھے بنا لے. اور بیٹھے بیٹھے اس پہ اگین ایک محنت شامل ہے, پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب اس پہ یہ ویڈیوز کرتے ہیں, پھر ان کے گورے کلائنٹس ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ڈالرز میں انکم ہے تو اس لیے ان ڈاکٹر سے کہیں زیادہ ماشاءاللہ پیسہ بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم آ جاتے ہیں پریکٹیکل باتوں کی طرف. آپ کی سٹوری ہم نے سن لی. پریکٹیکلی مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک بچہ یا بچی کوئی کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے, ہمارے ہاں کیونکہ حالات ایسے ہوئے, لوگوں نے ایسے کیے, جس نے بھی کیے, لوگ یہ کہتے ہیں جی امیزون فراڈ ہے, امیزون 2 نمبر ہے جی, امیزون پہ کام نہیں کرنا جی, امیزون 2 نمبر ہے یا امیزون کا کام کرنے والے 2 نمبر ہیں, منجن سیلرز ہیں, ہم کورس بیچتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ منجن بیچتے ہیں, آپ بھی کورس بیچتے ہیں, لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے منجن, کوئی نہ کوئی تو کہتا ہی ہوگا. چلیں میں ان چند بندوں میں سے جو بچا ہوا, اصل میں ان کا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی ریزن ہے کیونکہ یہ ذرا ایڈوانس لیول کرواتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر منجن کی بات کریں تو شاید بڑے 2 انسٹیٹیوٹ کے باہر سب سے پہلے میں ہی تھا جس نے کورس کیا تھا, آپ کو یاد ہو ساری چیزیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی میں نے مطلب الحمدللہ سب میں دیکھ بھی رہے ہیں, لوگ نیچے کمنٹس بھی آئیں گے, سب چیزیں ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اچھے ڈیسنٹ وے میں اپنی ایز اے امیزون سیلر ارننگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سم ویئر بٹوین آپ کہہ لیں کہ $4,000-5,000 سے $20,000 تک. میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا, میری طرح غریب آدمی سیکھا تو وہ ایجنسی سے اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں, $3,000-5,000. ایسے ایگزامپل پریکٹیکلی مارکیٹ میں موجود ہے, ہمارے بھی ایسے بہت سارے. اچھا ایک بات نوٹ کر لی, انہوں نے کہا ان کے اسٹوڈنٹ $20,000 تک پہنچ گئے. اب آپ خود سمجھیں یہ خود کہاں تک 4,000 کا میں نے وہ اچھا